بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل مبارک ثانی کیس کی نظر ثانی کی جو اپیل ہے اس کا دوبارہ یعنی کہ فیصلہ ہونا ہے۔ اس فیصلے کے متعلق حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر دو واضح پیغام، ایک ویڈیو اس نے شیئر کی اور ایک ٹویٹ کی شکل میں اس نے پاکستان کو، حکومت پاکستان کو ایک واضح اور سخت پیغام دیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین کے سعد حسین رضوی صاحب نے جو اپنی ویڈیو شیئر کی ہے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، تو اس نے مرد مجاہد عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالستار خان نیازی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ کس طرح اپنے مخالفین کو جواب دیتے تھے اس کا اس نے ذکر کیا۔ تو اسی طرح دوسرے جو میں بات کرنی ہے وہ کہ عمران ریاض نے بھی عمران خان کو، یعنی کہ عمران خان بھی نیازی ہے اور مولانا عبدالستار خان نیازی وہ بھی نیازی تھی، میاں والی، دونوں کا میاں والی سے تعلق ہے۔ تو ایک اس نے عمران خان کو عبدالستار خان نیازی بنانے کی ناکام کوشش کی ہے، کیونکہ جو عمران ریاض نے حوالہ دیا، ذکر کیا جس چیز کا، اگر وہ سچ ہے تو بھی پھنس چکا ہے، اگر جھوٹ ہے تو پھر جھوٹ تو یہ بولتی ہیں وہ پھنس چکے ہیں۔ تو اس نے ایک دوبارہ اسلامی ٹچ دے کے عمران خان کو عبدالستار خان نیازی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس نے جو بات کی عمران ریاض نے، تو اس کو خوب آڑے ہاتھوں لیا تحریک لبیک کے جو ایک رضوی ملنگ ہیں انہوں نے، لیکن اس کو جو زبردست جواب دیا ہے برسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ آنسر آف دا ایئر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جواب دیتا ہے نا آگے، اس کا جو بہترین جواب دیا ہے نا عثمان خضر مانگٹ صاحب نے دیا، یقیناً وہ مجھے تو کم از کم بہت اچھا لگا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران ریاض کی، کیونکہ اس نے عمران خان کو مولانا عبدالستار خان نیازی بنانے کی کوشش کی، اور اسی ویڈیو میں حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے، حکومت کو واضح پیغام دیتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی مولانا عبدالستار خان نیازی کا ذکر کیا۔ تو ناظرین، عمران خان کا اب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان ہمیشہ اسلامی ٹچ سے کام لیا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تحریک انصاف والے تحریک لبیک سے زیادہ نفرت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان کا جو اسلامی ٹچ ہے اس کی ہر بار جو ہوا نکالی ہے وہ تحریک لبیک والوں نے ہی نکالی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک والوں نے کوئی عمران خان کا اور زیادہ برا نہیں کیا ہے، لیکن عمران خان نے بہت ظلم کی تحریک لبیک کے اوپر۔ اس کے باوجود عمران جو تحریک لبیک کا غصہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کا جو غصہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو قوم کو اسلامی ٹچ دینے کی بناتا رہا، اس کو جو ہوا نکالیا، اس کو جو منہ توڑ جواب اس کو بے نقاب کیا ہے، تو وہ تحریک لبیک والوں نے کیا ہے۔ تو ناظرین، عمران ریاض نے ایک بار پھر اس نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں گیا تو وہاں میری نظر پڑی ایک ڈائری کے اوپر، یعنی کہ ڈائری ایک پرسنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، وہ اس میں خاص چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو عمران خان کی ایک ڈائری پڑی تھی جس کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا خادم مدینہ، یعنی کہ ایک بہت بڑا مذہبی ٹچ ہے، اسلامی ٹچ ہے، عمران خان کو یعنی کہ سچا عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون؟ یعنی کہ عمران ریاض۔ تو اس کا بہت سارے لوگوں نے جواب دیا، یعنی کہ تحریک لبیک کے جو رضوی ملنگ ہیں انہوں نے خوب اس کو وائرل کیا، اس کو طرح کے ان کو جواب دیے، لیکن جو جواب عثمان خضر مانگٹ صاحب نے دیا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب اس نے کہا ہے کہ میں نے ڈائری کھولی تو اس کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خادم مدینہ، یعنی کہ عمران خان بھائی سچا عاشق رسول ہے، اس نے اپنے پرسنل ڈائری کے اوپر پہلے لفظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں مدینہ کا خادم ہوں۔ حالانکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے کس طرح پاکستان میں بے حیائی فحاشی کا بازار اس نے گرم کیا، گستاخوں کو رہا کیا، یہود و نصارہ کو سپورٹ کیا۔ اب تو یہود و نصارہ بھی اس کی سپورٹ میں کھل کے آ گئے ہیں، تو جو خادم مدینہ ہے وہ کبھی بھی یہود و نصارہ کو نہ سپورٹ کریں گے، نہ یہود و نصارہ ان کی سپورٹ میں آئیں گے۔ برکت اس کو جو جواب دیا عثمان خضر مانگٹ صاحب نے وہ بہت زبردست دیا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے خان صاحب کی ڈائری کا آخری صفحہ دیکھا، یعنی کہ عمران ریاض کہتا ہے کہ جب میں نے عمران خان کی ڈائری کا پہلا صفحہ دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یعنی خادم مدینہ۔ تو آگے عثمان خضر مانگٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خان کی ڈائری کا آخری صفحہ دیکھا
تو اس پر واضح لکھا ہوا تھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نچن والیاں دے بچے آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. یعنی کہ ایک بہت زبردست جواب دیا کہ عمران خان نے خادم مدینہ کے نام سے اپنی ڈائری سٹارٹ کی، اور اس ڈائری کا جو تعلق ہے نا عمران خان کی لائف سے نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کی ڈائریاں ہوتی ہیں نا، کوئی اپنی پوری لائف کی ڈائری لکھتا ہے، کوئی ایک خاص کسی وقت کے لیے لکھتا ہے. تو یہ عمران خان کی جو ڈائری تھی نا، اس نے کہا خادم مدینہ، تو یہ اس کے دور حکومت یا سیاست یا اس حوالے سے تھی. تو اس کی مناسبت سے بہت زبردست جواب دیا عثمان خضر مانگڑ صاحب نے کہ عمران خان نے ڈائری شروع کی تو کہا ہے کہ میں تو جی خادم مدینہ ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں، میرا جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ ریاست مدینہ ہے. شروع کی تو عمران ریاض نے تو شروع سے دیکھا نا، تو عثمان خضر مانگڑ صاحب نے جب ظاہر ہے وکیل ہے برسٹر ہے، اس نے جب تفصیل سے پڑھا کسی خبر کو کہ یار میں بھی تفصیل سے پڑھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، کہ شروع سے تو یہ اسلامی ٹک دے گیا ہے. تو عثمان خضر مانگڑ صاحب کہتا ہے کہ میں جب شروع سے پڑھتا آخر میں پہنچا ہوں، تو آخر میں عمران خان نے لکھا ہے کہ بھائی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کس حالت میں ہے، اور ناچنے والے بچے کا جو لقب ہے وہ بھی علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا ہوا ہے. تو اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو سعد حسین رضوی صاحب نے عبدالستار خان نیازی کا ذکر کیا، سب سے پہلے وہ ویڈیو سنو کہ عبدالستار خان نیازی کے حوالے سے کیا کہا ہے سعد حسین رضوی صاحب نے. پھر جو سعد حسین رضوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا وہ بہت زبردست ہے، وہ بھی آپ لوگوں کی، کیونکہ عبدالستار خان نیازی کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. کلپ پرانا ہے لیکن اب کچھ گھنٹے پہلے یعنی کہ سعد رضوی صاحب نے اپنا ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے، تو یعنی کہ وہ حکومت کو پیغام دینے کے لیے، وہ سنو پھر جا کے اس کا آگے دوسرا ٹویٹ رکھیں گے. عبدالستار خان نیازی کو کہنے لگا آپ کی زندگی جلسے اور جلوس، جیسے یہ کہتے ہیں آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے، آئے روز نکلے رہتے ہیں. تو جب اس نے کہا نا علامہ کو کہ آپ کی زندگی جناب میں نے پڑھی ہے جلسے جلوسوں دھرنوں ریلیوں میں گزر گئی، تو آپ نے فرمایا او مارشل لا ایڈمنسٹریٹر غور سے ہماری بات سنو، اگر نیازی جلسے جلوس نہ کرتا، تحریکیں نہ چلاتا، تو تم اس ٹائم کسی گھنڈیریوں کی دکان پر کھڑے ہو کر شاپر گن رہے ہو. نیازی نے تحریک چلائی ہے تو آج تم کلف والی وردی پہن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو. اس نے کہا آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کو جناب سزائے موت سنا دی گئی ہے. تو نیازی صاحب نے ایسے پگڑی اتار کر اس کے ٹیبل پر رکھ کر کہا فرمایا موت سے کس کو ڈراتے ہو، کفن سر پر باندھ کر پھرتے ہیں. اور ناظرین سعد حسین رضوی صاحب کا اس کلپ کا جو اصل مقصد تھا نا، اصل پیغام جو اس کلپ میں تھا وہ یہ تھا کہ ہم کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا کہ ہم ڈر جائیں گے. ہم کفن جو ہے نا وہ سر کے اوپر باندھ کر گھومتے ہیں. یعنی عبدالستار خان نیازی کا یعنی کہ اس نے حوالہ دیا. تو اصل اس جو کلپ اس پیغام کا مقصد یہ ہے، حکومت کو پیغام ہے کہ ہم کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا. دوسرا ناظرین جو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ٹویٹ کیا وہ کہتا ہے کہ پوری قوم کے مبارک ثانی فیصلے کے خلاف غم و غصے کے جذبات کی ترجمانی کرتے. یعنی کہ سعد رضوی صاحب کا بات کرنے کا جو مطلب ہے کہ بھائی پوری قوم کو جو غم اور غصہ ہے نا مبارک ثانی کیس کے اوپر، اس کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تحریک لبیک کی قائدین کر رہے ہیں، تحریک لبیک کے یعنی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ پورے پاکستان کی قوم جس کے اندر بھی مبارک ثانی کیس کے حوالے سے شدید غصہ پایا جاتا ہے، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو دونوں فیصلوں کو ریویو کیا جائے. ختم میں نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، لہذا حکومت اس مسئلے کے متعلق سنجیدگی اختیار کرے، وگرنہ عدلیہ اور حکومت مسلمانان پاکستان کے شدید رد عمل کے لیے تیار رہیں. جیسا کہ ناظرین لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو فیصلہ آنا ہے نا، یہ فیصلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ دوسری بار نظر ثانی کی اپیل ہو رہی ہے. بار بار حکومت اور عدلیہ اس چیز کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے. امید ہے، دنیا امید کے اوپر قائم ہے کہ یہ فیصلہ الحمدللہ مسلمانوں کے حق میں آئے گا. اگر مسلمانوں کے حق میں آتا ہے تو بھی مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پھر کوئی اس میں گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ تحریکوں کا آغاز ہو چکا ہے. اب وہ لوگ بھی میدان میں آئیں گے، روڈوں پہ آئیں گے، تحریکیں چلائیں گے، جو ساری زندگی اپنے یعنی کہ حجروں میں بیٹھ کے، مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے صرف یعنی کہ بیان دیتے تھے، وہ بھی آج روڈوں میں
آئیں گے اور صرف تحریک لبیک ہی ان سے نہیں سنبھالی جاتی، لیکن دوسرے جو لوگ آ کے ان کے ساتھ ملیں گے تو پھر یقیناً حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، پھر ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ایک تیر کمان سے نکل جائے گا۔ تو برکت دیکھتے ہیں ناظرین، دنیا امید کے اوپر قائم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر حکومت نے سمجھداری سے کام لیا، عقل مندی سے کام لیا، تو وہ اس کو جو فیصلہ ہے اس کو واپس لے گا۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ